بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم 9th کلاس کا تیسرا سبق جس کا عنوان اخلاق حسنہ ہے، آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے۔ عبارت ہے، کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ کی زندگی، ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ اب عملی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن الفاظ کی شکل میں موجود ہے اور آپ عمل کی شکل میں موجود تھے، اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہیں۔ اور یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ عملی تفسیر ہونا ایک معجزہ ہے کہ قرآن الفاظ ہیں اور آپ اس کا عمل ہیں، یہ معجزہ ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں بیٹا، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ یہاں پر یہ فرق سمجھ لیں۔ معجزہ کہتے ہیں وہ خلاف عادت کام جو کسی نبی کی وساطت سے وقوع پذیر ہوا ہو، اور کرامت کہتے ہیں اس کام کو، خلاف عادت کام کو، جو کسی ولی یا کسی عام انسان کی وساطت سے وقوع پذیر ہوا ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اس سے آگے ہے جی، خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کی آیت ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا۔ اس سے آگے کہ حضور نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ خاکسار اور کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ آپ کی ذات کے اندر عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور ملنسار کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی ہی ہمدردی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے تھے۔ اور مہربان اور رحم دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی اور رحمت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے تھے۔ نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ اب سخی، فیاض اور داد و دہش سب کے ایک ہی مطلب ہے کہ آپ بڑی سخاوت کرتے تھے، بڑی فیاضی کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو چیز بھی ہوتی تھی، اگر آپ سے کوئی مانگتا تھا تو آپ وہ لوگوں کو عطا کر دیتے تھے۔ اسی کی آگے بیان کرتا ہے کہ امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، یعنی جہاں تک ممکن ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، یعنی کسی کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں انکار نہیں کیا۔ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ یہ ایک پیغمبر کی شان ہے کہ وہ خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لو۔ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کتنے بڑے فیاض اور سخی تھے۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے تھے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچا گیا۔ پھر
بھی کچھ بچا رہا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی کچھ بچا رہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی اور دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر میں تشریف لے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ ذرا بھی دل میں دنیا کی محبت موجود نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سبھی مہمان ہوتے تھے۔ مسلمان بھی مہمان ہوتے تھے، کافر بھی مہمان ہوتے تھے، مشرک بھی مہمان ہوتے تھے۔ یعنی آپ کا رویہ اور آپ کا سلوک جو ہے وہ اپنے جو شریعت کے مخالف تھے ان کے ساتھ بھی ہمدردی والا، محبت والا، شفقت والا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں مہمان آ جاتے، گھر میں جو کچھ ہوتا اس سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت۔ گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے۔ یعنی یہ سارے گھر کے کام جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آپ خود کیا کرتے تھے۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے تھے۔ مسجد نبی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ تو یہ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں گھر کے کام کاج جو ہیں اس میں ان کو کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے والدین کی ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے گھر کے کام کاج میں۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے، یعنی کہ ان کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ دل لگی بھی ہوتی تھی۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خدا بندہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، مسکین نہ ہوئی کے ساتھ میرا حشر کر۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس دنیا کے مال و اسباب اتنا زیادہ نہ ہو، بس صرف اتنا ساز و سامان ہو کہ جیسے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں، اور جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے۔ ترکہ کہتے ہیں اس مال کو جو مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو حضور کہتے تھے اگر کوئی مر جائے اس کے ذمہ قرض ہو تو میں اسے ادا کروں گا، اور اگر اس نے ترکہ چھوڑا ہے تو اس کے وارثوں کا حق ہے، جو اس کے پیچھے اس کی اولاد ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، تیمارداری کرتے، ان کی تیمارداری کرتے۔ دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے تھے، ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے تھے۔ ہمسایوں کے حقوق بھی آپ نے بڑے بیان فرمائے۔
صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کہیں ہمسائے کو جائیداد میں حقدار نہ قرار دے دیں، اتنے ہمسائے کے حقوق بیان فرماتے۔ ان کے یہاں تحفے بیچتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مجمع تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب کی ضرورتوں کو آپ پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں عار محسوس نہ کرتے، یعنی شرم محسوس نہ کرتے۔ عار کا معنی شرم۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ کم تر سمجھی جاتی رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرمایا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے۔ حقیر کا مطلب گھٹیا نہیں ہے، بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی ہیں، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے، یعنی ان کی دلداری کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ بے پرواہی برتتے تھے اور وہ بھی آپ کو گوارا نہ تھی، یعنی نہ پسند نہیں تھی۔ گوارا کا مطلب پسند نہیں تھی۔ ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو آپ کے منہ بولا متبنہ بیٹے تھے، یہ اسامہ بن زید، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، سفارش کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ عدل و انصاف کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، کوئی بھی حالت ہوگا، اب کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔